کیا میاں بیوی کا ایک ساتھ نہانا جائز ہے؟ کیا میاں بیوی نہاتے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک لازمی سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نکاح کے بعد میاں بیوی کا تعلق ایسا رشتہ ہے جو محبت، اعتماد اور قربت کی انتہا رکھتا ہے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر لوگ کھل کر بات نہیں کرتے اور شرم یا جھجک کی وجہ سے غلط فہمیوں میں پڑ جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی نہاتے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتی ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سخت منع ہے اور گناہ کا باعث ہے، جبکہ کچھ لوگ اسے عام یعنی بالکل عام سمجھتے ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں اس بارے میں کیا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا طرز عمل تھا، صحابہ اکرام کا کیا موقف ہے اور شرعی طور پر اس کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ صرف ذاتی یا گھریلو بات نہیں بلکہ ایمان، حیا اور شرعی حدود سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس مسئلے کی حقیقت کو واضح کریں گے تاکہ کوئی شبہ یا غلط فہمی باقی نہ رہے اور ہم اپنی ازدواجی زندگی کو شریعت کے عین مطابق گزار سکیں۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کے تمام رشتوں سے الگ ایک ایسا پاکیزہ اور مضبوط رشتہ ہے جو نکاح کے ذریعے وجود میں آتا ہے۔ رشتہ محبت، رحمت، سکون پر قائم ہوتا ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی۔ اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ میاں بیوی کا تعلق محض دنیاوی ضرورت نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے، اور اس میں محبت، رحمت اور سکون کی بنیاد پر زندگی گزارنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، یعنی جسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے، عیب چھپاتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق بھی قربت، رازداری اور پردہ پوشی کا ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان پردے کا حکم اجنبی مرد و عورت کے پردے کی طرح نہیں رہتا بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل حلال ہو جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصے کو دیکھنا، چھونا اور قریب ہونا جائز ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا میاں بیوی نہاتے وقت ایک دوسرے کی شرمگاہ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا حکم اور حدیث کی روشنی کیا بتاتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے اور ہم دونوں اپنے جسم پر پانی ڈالتے تھے یہاں تک کہ ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف ساتھ نہانا بلکہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز ہے، لیکن اسلام میں حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے اور یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اگرچہ جائز ہے لیکن حیا کا پہلو ہمیشہ باقی رہنا چاہیے، اس لیے اس معاملے میں زیادتی ہے یا بے ادبی نہ ہو۔ بعض لوگ بلا وجہ اس کو گناہ سمجھ لیتے ہیں اور بعض لوگ اس کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ یہ دونوں رویے غلط ہیں۔ شریعت کا مزاج اعتدال ہے، نہ بلا وجہ سختی اور نہ بے پردگی۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان جسمانی تعلق محبت اور قربت کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ جائز طریقے سے ہو تو عبادت بھی بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنی بیوی سے جمع کرے اس پر بھی صدقہ کا اجر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جب ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں تو بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر کوئی اپنی خواہش حرام طریقے سے پوری کرے تو گناہ ہوگا، اسی طرح جب وہ حلال طریقے سے پوری کرتا ہے تو اجر ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کا تعلق محض دنیاوی لذت نہیں بلکہ نیت صحیح ہو تو یہ عبادت ہے اور اللہ کے یہاں اس کا اجر ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے زینت بننے کی بھی اجازت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشبو لگائی اور اچھا لباس پہنا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اپنے کام خود کرتے تھے اور
اور جب نماز کا وقت ہوتا تو وضو فرماتے اور خوشبو لگاتے تھے۔ اس سے سیکھنے کی بات یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو سنواریں، خوشبو استعمال کریں اور جسمانی قربت میں محبت اور احترام کا پہلو رکھیں، نہ کہ صرف شہوت یا بے ادبی کا معاملہ ہو۔ شرعی اعتبار سے میاں بیوی کے لیے ایک دوسرے کے جسم کا کوئی حصہ چھپانا لازم نہیں، البتہ حیا و ادب ہمیشہ مقدم ہونا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں سب سے آگے تھے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا میں ایسے تھے جیسے کوئی کنواری لڑکی اپنے پردے میں ہو۔ اسی لیے اگرچہ شرعی طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ بلا ضرورت ایسا نہ کریں، کیونکہ حیا کا درجہ ایمان میں بہت بلند ہے اور اس کی کمی انسان کی ایمان کو متاثر کر سکتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنی زندگی، ازدواجی زندگی میں ایسی باتیں اور ایسے اعمال کریں جن سے محبت بڑھے، دل قربت ہو اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو، اور وہ اعمال جو دلوں میں سختی پیدا کریں یا وقار کو نقصان پہنچائیں ان سے بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اسی لیے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا حق پہچاننا چاہیے، اور ان کے جسمانی تعلقات بھی ادب، محبت اور رحمت کے ساتھ ہونے چاہیے، تاکہ یہ رشتہ مضبوط ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو۔ اس مسئلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور قربت اختیار کرنا محبت بڑھانے اور جائز طریقے سے ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کے لیے ہے تو یہ عبادت ہے، اور اگر اس میں ادبی یا شہوت ہو تو یہ روحانی کمزوری کو بڑھا سکتی ہے۔ اسلام نے میاں بیوی کو اس معاملے میں کھلی اجازت دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ حیا، احترام اور دل کی صفائی کا حکم بھی دیا ہے، تاکہ یہ تعلق صرف جسمانی نہ رہے بلکہ روحانی اور ایمانی بھی ہو، اور اس کا اثر دنیا اور آخرت دونوں میں نفع دے۔ میاں بیوی کا رشتہ صرف محبت اور ساتھ رہنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عہد ہے جو اللہ کی اطاعت اور دین پر قائم رہنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس رشتے میں دونوں ایک دوسرے کی مددگار اور خیر خواہ ہوتے ہیں، اور ان کا سب سے پہلا فرض یہی ہے کہ ایک دوسرے کو گناہوں اور غلطی سے بچائیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور عورتوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ولی ہیں، نیکی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر حرام کما کر لاتا ہے، جیسے سود، جوا، رشوت یا کسی بھی ناجائز ذریعے سے، اور بیوی جانتی ہے کہ یہ کمانا اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ شوہر کو روکے اور اس مال کو استعمال نہ کرے، کیونکہ جو حرام میں راضی ہو وہ گناہ میں شریک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجتا ہے تو اس میں وہ سب سے شامل ہوتے ہیں جو گناہ پر راضی ہوں، چاہے انہوں نے وہ گناہ خود نہ کیا ہو۔ اسی لیے اگر بیوی شوہر کے لائے ہوئے سود یا حرام مال کو جان بوجھ کر قبول کرے اور خاموشی اختیار کرے تو یہ خاموشی اس کے ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ اسی طرح شوہر بھی پر حقوق لازم ہیں کہ اگر بیوی کوئی ایسا کام کرنا چاہے تو دین کے خلاف ہو، جیسے بے پردگی، ناجائز تعلقات یا کسی کا حق مارنا، تو وہ پوری طاقت سے اسے روکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی لیے شوہر کا فرض ہے کہ وہ نان و نقطہ دینا نہیں بلکہ بیوی کی دینداری کی حفاظت بھی ہے۔ میاں بیوی کا یہ تعلق محبت کے ساتھ ساتھ دین کا محافظ بھی ہے۔ اگر ایک کمزور پڑے تو دوسرا اسے سہارا دے، اگر ایک گناہ کی طرف مائل ہو تو دوسرا اسے روکے، یہ اصل خیر خواہی ہے، ورنہ محبت جو گناہ پر راضی کر دے وہ محبت نہیں بلکہ دونوں کے لیے تباہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی برائی کو دیکھتے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اسی لیے میاں بیوی کے تعلق میں اگر کسی ایک کا عمل غلط ہو تو دوسرے کی خاموشی گناہ میں شراکت ہے، اور یہ رشتہ جو رحمت اور سکون کا ہونا چاہیے وہ گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کی برکت صرف اسی وقت رہتی ہے جب حلال کمائی ہو،
کیونکہ حرام مال نہ صرف عبادت کو کمزور کرتا ہے بلکہ اولاد کی تربیت پر بھی برا اثر ڈالتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے، غبار آلود ہوتا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اسی لیے اگر شوہر حرام کمائے اور بیوی استعمال کرے تو دونوں کو اپنی عبادات، دعائیں اور زندگی کی برکت میں نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کسی گناہ کا ارادہ کرے اور شوہر روک دے تو لیکن بیوی ضد کرے تو یہ نافرمانی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان بیویوں کے لیے شوہر کو اصلاح کے درجے بتائے ہیں۔ پہلے سمجھاؤ، پھر بستر الگ کرو، پھر اگر ضرورت پڑے تو سختی کرو، لیکن ظلم اور زیادتی سے نہیں۔ مقصد صرف اصلاح ہو، اس کا مطلب ہے کہ دین میں میاں بیوی کا سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائیں، ورنہ محبت اور مال سے بے فائدہ ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک سے اس کے عمل کا حساب ہوگا۔ اور اگر بیوی شوہر کی حرام کمائی سے خوش تھی یا شوہر بیوی کے گناہ پر راضی تھا تو دونوں اللہ کے ساتھ اسی کی چوکھٹ میں ہوں گے، لیکن ان سب کو جواب دینا ہوگا۔ اسی لیے بہترین محبت وہی ہے جو ایمان کو مضبوط کرے، اور بہترین زندگی وہی ہے جو حلال روزی اور نیک اعمال پر قائم ہو، تاکہ یہ رشتہ دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت کا ذریعہ بن سکے۔ پیارے دوستو، اسلامی تعلیمات میں میاں بیوی کے درمیان پردے کا حکم عام اجنبی مرد اور عورت کے پردے سے مختلف ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے جسم کے ہر حصے کو دیکھنا، چھونا جائز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، یعنی جیسے لباس جسم کو ڈھانپتا ہے اور قریب ہوتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا تعلق قربت اور محبت والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کیا فرماتی تھی اور ہم دونوں ایک برتن سے پانی لیتے تھے اور ایک دوسرے پر پانی ڈالنے میں ہاتھ باری باری کرتے تھے۔ اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک ساتھ نہانا بلکہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا بھی جائز ہے۔ البتہ حیا اور شرمگاہ کا درجہ اسلام میں بلند ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگرچہ جائز ہے مگر عام عادت نہ بنائی جائے، بلکہ ضرورت یا محبت کے اظہار میں کبھی کبھار اور حیا کا پہلو برقرار رہے، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالی حیاداروں کو پسند فرماتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں بلکہ اپنے گھر کے تقدس اور شرم و حیا کو مقدم رکھنا ہے۔ سب سے بہتر ہے کہ اسلام میں میاں بیوی کے تعلقات محبت، رحمت اور سکون پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو، یعنی ایک دوسرے کے قریب رازدار اور پردہ پوش ہو۔ نکاح کے بعد میاں بیوی کے لیے جسم کا کوئی حصہ چھپانا لازم نہیں، بلکہ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا، چھونا اور ساتھ غسل کرنا جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، جس سے ہم دونوں اپنے جسم پر پانی ڈالتے تھے اور ہمارے ہاتھ ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے۔ اس سے واضح ہوا کہ نہ صرف ایک ساتھ نہانا بلکہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا بھی جائز ہے، مگر اسلام حیا کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے۔ اس لیے اگرچہ یہ کام حلال ہے لیکن حیا کا پہلو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور گھر کے ماحول میں وقار، ادب اور تقدس کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ محبت بھی باقی رہے اور ایمان کی روشنی بھی باقی رہے۔ یاد رکھو، یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ آج ہم میاں بیوی کے پیار، قربت اور حقیقی بات کر رہے ہوتے ہیں، کل نہ جانے ہم میں سے کوئی اس دنیا میں باقی نہ رہے اور کوئی مٹی کے نیچے اتر جائے۔ موت دروازے پر دستک نہیں دیتی، اچانک آ جاتی ہے، اور جب وہ لمحہ آ جائے تو نہ میاں بیوی ساتھ جا سکے گی نہ شوہر، صرف ہمارے اعمال قبر میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اسی لیے آج کا دن، یہ لمحہ، یہ سانس غنیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ ہمیں اپنی حدود میں رہ کر محبت کرنے والا بنائے، حلال کمانے والا بنائے، حیادار بنائے اور میاں بیوی کے رشتے کو جنت کا ذریعہ بنائے۔ اے اللہ پاک، ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق دے، قبر میں سکون دے، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینا، اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکٹھا کر دے۔ یا اللہ پاک، ہماری آخری سانس کلمہ طیبہ پر رہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں اور تو ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔